بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة العامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، اسلام دین رحمت ہے، اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی مستدرک میں اور امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو. یعنی صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو، وہ مومن ہے تو، کافر ہے تو، آپ کا ساتھی ہے تو، آپ سے دور ہے تو، آپ کا باغی ہے تو، آپ کے لیے مخلص ہے تو، کوئی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدات. اے لوگو، میں تم لوگوں کے لیے سراپا مجسم رحمت کا ہدیہ بن کر کے آیا ہوں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیج کر کے گویا تمہارے لیے رحمت کا ہدیہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں رحمت کا خصوصی ذکر ہے. انسانوں کے ساتھ بھی رحمت، حیوانوں کے ساتھ بھی رحمت، اپنوں کے ساتھ بھی رحمت، اور غیروں کے ساتھ بھی رحمت. چنانچہ کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق وہی شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوپر رحمت کرے. چنانچہ سنن ابو داؤد و سنن ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الراحمون یرحمہم الرحمن. جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے دل کے اندر رحم کا جذبہ پایا جاتا ہے، تو یرحمہم الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے اوپر رحم کرے گا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین میں جو لوگ ہیں، جو چیزیں ہیں، اگر تم ان کے اوپر رحم کرو گے تو اس کے بدلے میں آسمان والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. جیسا کہ علامہ حالی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر
خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم نے اس دنیا میں لوگوں پر رحم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کہیں پر یہ فرمایا گیا کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق پر اور لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بھی مستحق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ، جو شخص بندوں پر لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے۔ آپ لوگ غور کریں گے کہ یہاں الفاظ عام ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو اپنوں پر رحم نہیں کرتا، یہ نہیں کہا جو مسلمانوں پر رحم نہیں کرتا۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، اور لوگوں میں دوست بھی داخل ہیں، دشمن بھی داخل ہیں، اپنے بھی داخل ہیں، پرائے بھی داخل ہیں۔ آپ کے لیے جو دل میں خیر کا جذبہ رکھتا ہے وہ بھی داخل ہے، اور جو خیر کا جذبہ نہیں رکھتا وہ بھی داخل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم الناس لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحم نہیں کرے گا۔ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس دنیا میں حکومت کے قائم رہنے، اس دنیا میں کسی کو حکومت ملنے، اس دنیا میں کسی کو حکومت کو ثبات کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر رحم کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا جذبہ رکھے اور رحم سے پیش آئے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکومت کو بھی باقی نہیں رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم اوسط اور معجم صغیر میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ہم چند لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے اور دروازے کا یہ بازو پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں قریش کے علاوہ اور کوئی تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں قریشی ہی ہیں، البتہ ان میں کچھ ہمارے بھانجے بھی ہیں، یعنی ہماری جو بہنیں ہیں وہ غیر قریش سے بیاہی ہوئی ہیں، ان کی اولاد بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہن کی جو اولاد ہوتے ہیں وہ گویا اپنے ہی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا الامر لا يزال في قریش، یہ معاملہ یعنی حکومت کا معاملہ، یہ معاملہ یعنی لوگوں کے اوپر تسلط کا معاملہ، یہ معاملہ قریش میں اس وقت تک باقی رہے گا ما اذا استرحموا رحموا، کہ جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ رحم کریں گے، اور جب حکومت کریں گے تو عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور جب تقسیم کریں گے تو برابری سے کام لیں گے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو ان کی حکومت باقی نہیں رہے گی۔ بلکہ اس موضوع کو طول نہ دے کر کے صرف ایک حدیث کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا جو زیادہ قابل توجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص رحم نہیں کرتا، کوئی جماعت کوئی قوم رحم نہیں کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو، اس جماعت کو بدبخت اور بدنصیب قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ لا تنزع الرحمت الا من شقی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شخص سے رحمت کو چھین لیتا ہے، رحمت کا جذبہ اس کے دل سے نکال لیتا، اسی شخص کے دل سے نکالتا ہے جس کے لیے شقاوت، بدبختی اور جہنم مسلط ہو چکی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر رحم کرنے کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اسلام میں رحم کا مجال بہت وسیع ہے، وہ اس فطری رحمت سے بہت مختلف ہے جو عام طور پر جس کی بنیاد پر لوگ اپنے بچوں کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے ساتھی کے اوپر، اپنے دوست کے اوپر رحم کرتے ہیں، اس سے بہت وسیع ہے۔ اسلام کا مفہوم یہ، اسلام میں رحمت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے متعلقین اور موافقین پر بھی انسان رحمت کرے، انسان حیوانوں پر بھی رحمت کرے، انسان دشمنوں پر بھی رحمت کرے، انسان مسلمانوں پر بھی رحمت کرے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ کافروں
کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ رکھے، حتیٰ کہ انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق ہے، وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، ہر مخلوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہتا ہے کہ بندہ رحم کے ساتھ پیش آئے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہمارے سامنے گزری ہے، اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم طبرانی میں، امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن کبریٰ النسائی کے اندر، اور امام حاکم اپنی مستدرک حاکم میں نقل کرتے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیح ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تؤمنوا حتی تراحموا، لن تؤمنوا حتی تراحموا، تم لوگ کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے، مومن کامل اس وقت تک نہیں بن سکتے ہو یہاں تک کہ تراحموا، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا جذبہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ تم رحم کرو، دوسروں پر تم رحم کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کلنا رحیم، ہم میں کا ہر آدمی رحم کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لیس برحمت احدکم صاحبہ، میری مراد اس رحمت سے نہیں ہے جو رحم بندہ اپنے ساتھی کے اوپر کرتا ہے، اپنی بیوی پر، اپنے والدین پر، اپنے بچوں پر کرتا ہے، نہیں، بلکہ رحمت العام، وہ رحمت جو بالکل عام ہو، جو عام لوگوں کے ساتھ جو رحم کیا جائے، عام مخلوق کے ساتھ جو رحم کیا جائے، میری مراد اس رحمت سے ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بوچھار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برسات اس شخص پر کرتا ہے جو رحیم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم میں کا ہر شخص رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی کہ نہیں، لیس برحمت احدکم صاحبہ، وہ رحمت میری مراد نہیں ہے جس کی جو رحم انسان اپنے ساتھی کے اوپر، اپنے متعلقین کے اوپر کرتا ہے، بلکہ یرحم الناس کافۃ، تمام لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے۔ اس حدیث سے گویا ساتھیوں معلوم ہو گیا ہے کہ اسلام جو ہم سے رحم کا مطالبہ کرتا ہے ایک مومن سے، اس کا مجال کتنا وسیع ہے۔ اب ہم اسی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک مومن سے جس رحم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے مجال کہاں کہاں ہیں۔ اس لیے ساتھیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا سن لینا تو بڑا آسان ہے، اس حدیث کے اوپر انسان بظاہر یہ کہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سمجھ میں کب آئے گی؟ جب ہم یہ دیکھیں کہ اس رحمت کے مجال کہاں کہاں ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کن کن جگہوں پر، کن کن لوگوں کے ساتھ، کن کن چیزوں کے ساتھ ہم سے اللہ تعالیٰ رحم کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان کے اوپر رحم کریں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ساتھیوں جس پر سب سے کم توجہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر رحم کرے، انسان خود اپنی ذات کے اوپر رحم کرے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حقا، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گویا انسان سے مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اگر وہ رحم کرے تو کس کے اوپر رحم کرے؟ اپنی ذات کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر رحم کرے۔ لیکن اپنی ذات پر رحم کرنے کا معنی کیا ہوگا؟ یہ چیز غور کرنے کی ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ کھانا، ہر وہ حرکت، ہر اس جگہ پر جانا، ہر اس جگہ پر رہائش اختیار کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں باعث
ضرر ہو، ہر وہ کام جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں باعث ضرر ہے وہ اس کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے وہ چیز باعث ضرر ہے، لہذا اگر کوئی شراب پیتا ہے تو گویا اپنے اوپر رحم نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو گویا اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کے حوالے کر رہا ہے، لہذا اس سے مطالبہ ہے کہ اس سے دور رہے اور نماز پڑھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کے لیے باعث ضرر ہو، انسان کے لیے باعث نقصان ہو، دنیا کے اندر بھی یا آخرت میں، ہمیں اس سے بچنے کا مطالبہ ہے۔ اگر ہم اس سے بچتے ہیں تو گویا اپنے جسم کے اوپر رحم کر رہے ہیں، ورنہ ہم اپنے اوپر جس پر رحم نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو گویا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر رحم نہیں کر رہا ہے۔ اس سے اس کا مطالبہ، حتیٰ کہ ساتھیوں وہ چیزیں جو ہمارے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا سبب ہیں، اگر وہ چیز ہمارے لیے جسمانی طور پر، اگر ہمارے لیے جسمانی طور پر باعث ضرر ہے تو شریعت ہم سے اس کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ مجھے یاد آیا سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں غزوہ ذات السلاسل کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوج کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا۔ اس فوج میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے، لیکن کمانڈر کون تھے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ذات السلاسل یہ علاقہ پڑتا ہے جہاں آج علا وغیرہ کا علاقہ ہے، اور وہاں مدینہ منورہ اور اس علاقے کے مقابلے میں سردی زیادہ پڑتی ہے، سردی کا موسم تھا۔ حضرت عمرو بن عاص چونکہ فوج کے کمانڈر تھے لہذا امامت وہی کیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر رات میں انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، یعنی احتلام ہو گیا۔ اب وہ سوچے کہ اگر پانی ٹھنڈا ہے، اگر ہم نہاتے ہیں تو ہمارے لیے خطرہ ہے کہ کہیں ہم بیمار نہ پڑ جائیں یا ہم ہلاک نہ ہو جائیں، لہذا انہوں نے تیمم کیا، اور تیمم کر کے نماز صرف پڑھی نہیں بلکہ لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ صحابہ کرام اس وقت تو خاموش ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ فوج کے کمانڈر ہے، ان کا حق بنتا ہے نماز پڑھانے کا۔ لیکن آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن عاص نے تو ہمیں حالت جنابت میں نماز پڑھا دی ہے، جنوبی تھے اور نماز پڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو کو بلایا کہ عمرو تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنابت لاحق ہوئی، لیکن سردی اتنا تھی کہ میری ہمت غسل کرنے کی نہیں پڑ رہی تھی، اور نہ ہی وہاں پر گرم پانی تھا۔ ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ہم نے غسل کیا تو یہ میرے لیے ضرر اور نقصان کا سبب بنے گا۔ اور ہم نے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پڑھا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رحیمہ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ لہذا ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن عاص کے استدلال سے بہت خوش ہوئے، ہنسنے لگے، اور آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات ایک ایسی چیز جو انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کے جسم کو دنیاوی طور پر بھی باعث ضرر اگر ہے تو شریعت نے اس کے بارے میں چھوٹ دی ہے۔ یہی معنی ہے اس حدیث کا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا اے عمر، کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو
اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ بلکہ یہ قصہ بڑا دلچسپ ہے کہ حضرت ان کے والد حضرت عمرو نے ان کی شادی ایک عورت سے کر دی، لیکن انہوں نے ملاحظہ کیا کہ دونوں نہاتے وہاتے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میاں بیوی کا تعلق نہیں قائم ہوتا؟ کیا نہیں قائم ہوتا؟ تو باپ نے اور ماں نے ایک دن ملاحظہ کیا، 2 دن ملاحظہ کیا، 3 دن ملاحظہ کیا، لیکن میاں بیوی کے جو تعلق کا جو اثر ہے، جانتے پہلے گھر چھوٹے ہوا کرتے تھے، آج کل تو شادی ہوئی کہ اپنا الگ گھر لے کر کے رہنا شروع کر دیے۔ اس وقت انسان کو اندازہ ہوتا تھا کون نہا رہا ہے کون نہیں نہا رہا ہے۔ تو باپ کو جب محسوس ہوا کہ یہ دونوں تو جو میاں بیوی کا تعلق قائم ہی نہیں ہوتا ہے دونوں میں، آخر میں مجبور ہو کر کئی دن کے بعد اپنے بہو سے پوچھ لیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کہیں تمہاری طرف سے رکاوٹ تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا شرماتے ہوئے، میں کیا کروں، وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات ہوتی تو عشاء کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنا اور تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، میرے لیے تو ان کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکایت لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ آپ ہی بہترین طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عمرو کیا ہمیں یہ بات معلوم، ہم تک یہ خبر پہنچی ہے، یہ خبر سچ نہیں ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، فَإِنَّكَ إِن فَعَلْتَ ذَلِكَ حَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِحَتْ نَفْسُكَ، اے عبداللہ اگر تم ایسا کرتے رہے تو تمہاری آنکھیں اندر گھس جائیں گی۔ آنکھ اندر گھس جانے کا معنی کیا ہے؟ کہ تم بہت کمزور ہو جاؤ گے، وَنَفِحَتْ نَفْسُكَ اور تمہارا جسم بڑا کمزور اور لاغر ہو جائے گا۔ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے نفس کا تیرے اوپر بھی حق بنتا ہے کہ اسے آرام دو، تیری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کے حق ادا کرو، لہذا تم روزہ بھی رکھو، افطار کرو، سو بھی اور جاگو۔ علی کل حال ایک لمبی حدیث ہے اور بخاری اور مسلم میں متعدد جگہ یہ حدیث وارد ہے، لیکن یہاں جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے سے جو مطالبہ وہ یہ ہے کہ ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ضرر کا سبب بنے۔ آخرت میں ضرر کا سبب یہ ہے کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے وہ انسان اور ہر واجب کو ادا کرے۔ اگر ایسا کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو گویا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اپنے اوپر رحم نہیں کر رہا ہے، جبکہ اس سے مطالبہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسرا مجال بندے کی رحم کا کیا ہے؟ اس کے والدین ہیں۔ بندے کی طرف سے اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ اس کے رحم کے کوئی مستحق ہو سکتے ہیں تو اس کی اولاد اور اس کے والدین ہیں۔ خصوصاً والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اگر کمزوری کی حالت کو پہنچ جائیں تو جان لیجئے کہ وہ بندے کے رحم کے اس قدر محتاج ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس کا خصوصی طور پر حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ دونوں یعنی ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اگر کمزوری کو پہنچ جائیں تو ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحم کرتے ہوئے ان کے اوپر، شفقت کرتے ہوئے ان کے اوپر، اپنے شفقت کا بازو ان کے اوپر تم پھیلا دو۔ جس طریقے سے ایک چڑیا ہوتی ہے، ایک مرغی ہے، ایک چڑیا اپنے بچوں کو چگاتی رہتی ہے، لیکن اوپر سے جب دیکھتی ہے کوئی چیل، کوئی باز اس کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو جلدی جلدی سے اپنے بچوں کو کہاں لے لیتی ہے؟ اپنے پر کے اندر چھپا لیتی ہے۔ ایسے ہی کسی بھی قسم کی پریشانی، سردی کا موسم ہے تو، گرمی کا موسم ہے تو، وہ بیمار ہے تو ہر حال میں ان کے ساتھ رحم کا ایسا ہی معاملہ کرو جیسے چڑیا اپنے
بچوں کے ساتھ کرتی ہے۔ تو بندے کے رحمت کے سب سے زیادہ محتاج اس کے نفس کے بعد کون ہے؟ اس کے والدین ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر حضرت قیلسہ بن میاس ایک تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ کے شاگرد ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ میں خوارج کے ساتھ تھا اور مجھ سے ایسے ایسے گناہ ہو گئے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ تو گنانے لگے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، ہم سے یہ ہوا، ہم سے یہ ہوا، ہم سے یہ ہوا، ہم سے یہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ تو وہ 9 گناہ بڑے بڑے ہیں جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، یعنی پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگانا، یعنی یہ 9 کبیرہ گناہ گرانے کے بعد اس سے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے بچا لے اور تجھے جنت میں داخل کر دے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے؟ تو اس نے کہا میری کیا، یہ تو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچا لے۔ تو کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا میرے والدین تو نہیں، البتہ میری والدہ زندہ ہیں، میری والدہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اذا علنت له الکلام، جب بات کرنے میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے، یعنی شفقت اور رحم کا اتنا معاملہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ بات میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اذا علنت له الکلام، اگر تم نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، اسے کھانا کھلایا اور تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ رحمت کا تیسرا مجال ساتھیوں، میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، خصوصاً مردوں کی طرف سے اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کی طرف سے بھی۔ دونوں ایک مرحلہ رہتا ہے، خصوصاً ابتدا میں شادی کا۔ اس زمانے میں تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر دونوں بڑا ہی رحم کا معاملہ، بڑی ہی محبت کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ کچھ اور آگے بڑھ جایا کرتا ہے تو ہر ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جایا کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات مرد کو اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا بلکہ باہر اس کو رہنے میں سکون ملتا ہے۔ عورت اپنے گھر میں شوہر کو نہیں چاہتی بلکہ چاہتی ہے کہ کھانا کھائے اور وہاں پر نکل جائے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میاں بیوی کے ساتھ برتاؤ میں نرمی کا معاملہ نہیں کرتے۔ اگر کپڑا اس نے پریس نہیں کیا، ڈیوٹی کا وقت ہو گیا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ڈیوٹی سے آئے، چائے میں تھوڑی سی دیری ہو گئی تو غصے میں آ گئے۔ گھر میں وہ آئے، بسا اوقات میرے سامنے یہ بھی شکایت آئی ہے، اور حالانکہ بڑے پڑھے لکھے اور بلکہ ڈاکٹریٹ کی اعلیٰ ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں، ان میں سے لوگ اپنی بیوی کی شکایت اس بات پر بھی کرتے ہیں میں گھر میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کوئی چیز ادھر پڑی ہوئی ہے، کوئی ادھر پڑی ہوئی ہے، میری بیوی ان کا بھی اہتمام نہیں کرتی۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھی کھیل تو نہیں کر رہی تھی نا، اس کے لیے گھر کی صفائی کا معاملہ بھی اسی کے ذمے ہے، بچوں کی کھانے پینے سے لے کر کے ان کے پڑھائی کا معاملہ بھی اس کے ذمے ہے، اور دیگر جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں سب اس کے اوپر ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی مشیل بنی رہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی نہ کرے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، حتیٰ کی بات ایسے سخت دل شوہر ہوا کرتے ہیں کہ بیویوں کے اوپر اپنا ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں اور تھپڑ لگا دیتے ہیں، اور بعض ایسے بدنصیب بھی ہوا کرتے ہیں کہ ان کو ہاتھ سے مارنے سے سکون نہیں ملتا جب تک کہ ڈنڈا نہ اٹھا لے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو انہوں نے نہ پہچانا ہے، نہ اس کا پاس اور لحاظ کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی سے متعلق فرماتا ہے سورہ روم کے اندر وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہے نفس سے، تمہارے ہی جن سے تمہاری بیوی پیدا کی ہے، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اس کے ساتھ رہ کر کے سکون ملے، اطمینان ملے۔ اب اگر کوئی شوہر یا کوئی بیوی اس کو مد نظر نہیں رکھ رہی ہے تو گویا وہ اپنے شوہر ہونے یا بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم دونوں کے درمیان دو تعلق رکھا ہے، ایک تعلق محبت کا ہے اور دوسرا تعلق رحمت کا ہے، یعنی رحم کرنے کا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کرو۔ تو کہنے کا مطلب کہ رحمت کا دوسرا مجال میاں بیوی کا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے اوپر اور بیوی اپنے شوہر کے اوپر رحم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے شوہر سے ایسی باتوں کا مطالبہ کرے، شوہر کے مال کو ایسے ناجائز طور پر یا فضول خرچی میں لگائے، یا شوہر کے عدم موجودگی میں اس کے مال میں اس کی عزت میں خیانت سے کام لے۔ ایسا کرنا گویا میاں بیوی کا تعلق اور دونوں سے ایک دوسرے پر رحم کا جو مطالبہ ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ ارحم الناس بالعیال، بعض روایات میں ہے بالصبیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ تھے۔ آپ جتنا بچوں پر رحم کرتے تھے کوئی دوسرا اپنے بچوں کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے۔ تو بچوں سے بھی رحم کا مطالبہ ہے، لیکن یہ رحمت شرعی رحمت ہونی چاہیے۔ ہم میں کہ ہر آدمی اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ رحمت جو ہم رحمت کرتے ہیں وہ بچے کے لیے رحمت نہیں بلکہ بچے کے لیے عذاب کا سبب ہوا کرتی ہے، بچے کے اوپر ظلم ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس دنیا کی ترقی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کس قدر پریشان ہوتے ہیں، کس قدر محنت اور کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا بچہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی غصہ اس کے اوپر نہیں ہوتے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی ماؤں کو آپ دیکھیں گے کہ بچے کا کل امتحان ہے، وہ امتحان کی تیاری کرتے کرتے رات کے آخر تک تیاری کرتا رہا، اور جب صبح فجر کا وقت ہو گیا تو سو گیا۔ ماں اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کو جگاتی نہیں ہے۔ یہ بچے کے اوپر رحم نہیں بلکہ بچے کے اوپر ظلم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ بچوں کے اوپر رحم کرنا اس کا بھی ہم سے آپ سے مطالبہ ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ وہ رحمت کون سی ہونا چاہیے؟ جو شرعی رحمت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابھی کھڑے ہو کر کے شاید چل پاتے تھے بلکہ بیٹھ کر کے چل کر کے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا مال تقسیم کر رہے تھے، صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے، اور کھجور تھی صدقے کے مال میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف مشغول تھے، انہوں نے صدقے کے مال سے ایک کھجور لے کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا اور اسے چبانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنے منہ کے اندر کچھ رکھا ہے، آپ سمجھ گئے کہ اس نے صدقے کا کھجور لیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ان کی طرف بڑھے، ان کے منہ کو یہاں سے پکڑا اور زور سے دبا کر کے انگلی ڈال کر کے اس کھجور کو ان کے منہ سے نکال لیا۔ دنیا کی اصطلاح میں تو گویا آپ نے بچے کے اوپر رحم نہیں کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بچے کے اوپر رحم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، شریعت ہم سے مطالبہ کرتی کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر بھی رحم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ کے پاس ایک بدو اقرع ابن حابس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس حضرت حسن آئے اور آپ نے انہیں محبت سے بوسہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا، حضرت اقرع ابن حابس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس بچے کو بوسہ لے رہے ہیں؟ ہمارے تو 10 بیٹے ہیں، ہم نے آج تک کسی کو بوسہ
نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال لیا ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی رحمت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ہماری رحمت کے جو لوگ محتاج ہیں ان میں قرابت دار اور رشتہ دار بھی ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ اس سلسلے میں ساتھیوں اگر آپ غور کریں، سن لینا بڑا آسان ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا، پریکٹیکل طور پر اسے پیش کرنا بڑا مشکل رہا کرتا ہے۔ ہم میں کہ ہر آدمی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے متعلقین سے وہ زیادہ باتیں کرتے ہوں گے اور اپنے رشتہ دار چچے زاد بھائی، چچا ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سے وہ باتیں کم کرتے ہوں گے۔ ان کے ہدیہ اور تحفہ دینا اپنے ساتھیوں کو زیادہ ہوگا اور اپنے رشتہ داروں کو کم ہوگا۔ یہ اس بات کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا۔ یہی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اس سے پہلے بیان ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، سنن ترمذی میں ان الفاظ میں ہے کہ الراحمون یرحمهم الرحمن۔ میری اس حدیث کو آپ غور سے سنیں گے، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض ارحموا اہل الارض یرحمکم اہل السماء۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر رحمت کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں پر رحم کرے گا جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ لہذا اے لوگو، اہل زمین کے اوپر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے بتایا اس رحمت کے سب سے زیادہ حقدار کون سے لوگ ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا والرحم شجنۃ من الرحمن، اور رشتہ، یہ رشتہ چاہے باپ کی طرف سے ہے یا والدہ کی طرف سے ہے، یہ رحم شجنۃ من الرحمن، رحمان سے متعلق ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اسی سے بنا کر کے رحم مادر ہے جس سے رشتہ جڑتا ہے، وہ رحم ہے۔ من وصلھا وصلتہ، جو شخص اس کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو جوڑے گا، اور جو اس کے قطع تعلق کرے گا وہ اس کو قطع تعلق کرے گا۔ اس حدیث پر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری رحمت کے بہت زیادہ حقدار کون ہے؟ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ہمارے ساتھی اور دوست وہ بھی ہماری رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم رحم کرتے ہیں کب؟ جب تک ان کے ساتھ ہمارا دوستانہ تعلق رہتا ہے، جب تک ان کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا اگر اختلاف ہو جائے تو ہم ان کے اوپر قطعاً رحم نہیں کرتے، انہیں ضرر پہنچانے میں، انہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کیا کرتے ہیں۔ یہ اس مطالبے کے خلاف ہے جو اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے رحم کا مطالبہ کیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب طبرانی صغیر اور اوسط میں نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے بیان فرمایا ان احبکم الی، ذرا غور کریں گے، ان احبکم الی، تم میں سے وہ شخص ہمارے نزدیک سب سے محبوب تم میں کا وہ آدمی ہے، میرے نزدیک سب سے محبوب تم میں کا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے، اور دوسری حدیث میں ہے قیامت کے دن ہمارے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا الموطؤون اعناقا او اکنافا، وہ لوگ جن کے پہلو اور جن کے گردن لوگوں کے لیے نرم رہا کرتے ہیں، جن کے بازو لوگوں کے لیے رحم کرتے ہیں، نرم رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ الذین یعلفون ولا ویؤلفون، وہ لوگ جو لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں اور لوگ ان سے مانوس ہوا کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب اس سے معلوم ہوا کہ ہماری رحمت کے محتاج ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست لوگ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری رحمت کا محتاج ہمارا پڑوسی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ رحم کا، شفقت کا اور محبت کا معاملہ رکھنے کی ہمیں اور آپ کو ترغیب دی ہے۔ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا، آگے بیان کرتے ہیں کہ ہماری رحمت کا محتاج، جی ہاں،
جی ہاں، ہماری رحمت کا محتاج ایک گنہگار مسلمان بھی ہے، جو گناہ کر رہا ہے، چوری کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، کوئی بھی برا کام کرتا ہے، لیکن ہماری رحمت کا وہ بہت بڑا محتاج ہے، جبکہ ایسے شخص کے بارے میں ہم اپنے دل میں کسی بھی رحمت کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی اور کوتاہی ہے، ہم نے اس رحمت کا مقصد سمجھا نہیں جو رحمت، جس رحمت کا مطالبہ ہم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم کرے گا۔ گناہگاروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کا منع کیا ہے؟ انہیں نرمی سے سمجھایا جائے، انہیں حکمت سے نصیحت کی جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ مجھے یاد آیا امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ بغداد کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی تھا جو موچی تھا۔ موچی سمجھتے ہیں نا، جو چمڑا جوتے وغیرہ بناتے ہیں، ایک موچی تھا، دن بھر وہ کام کرتا اور تنہا گھر میں رہتا تھا امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں، اور رات کو آتا، اپنے ساتھ کچھ مچھلی لے آ رہا ہے، کچھ گوشت لے آ، اس کو بھونتا اور کھاتا، جس کی بدبو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے گھر تک پہنچتی، اور جب کھا چکتا تو اس کے بعد شراب پی لیتا، اور شراب پی کر کے جب مست ہوتا تو یہ نظم پڑھا کرتا تھا اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد ثغر، لوگوں نے ضائع کر دیا ہے، لوگوں نے بھلا دیا ہے، اور کتنے عظیم پہلوان اور بہادر کو لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ وہ کو لیوم کریہۃ وسداد ثغر، جس دن مشکل کا مرحلہ آئے گا اور سرحد کے اوپر لڑائی کا معاملہ آئے گا، اس دن ہم جیسے لوگوں کو لوگوں نے گنوا دیا ہے، اور پھر سو جاتا فجر کا وقت ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو سمجھاتے لیکن نہیں سنتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پہلی رات کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سنا کہ آج اس کی آواز نہیں آ رہی ہے، دوسرے دن اس کی آواز نہیں آئی، لوگوں سے پوچھا کہ آخر وہ کہاں گیا؟ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، کل پولیس والے پکڑ کر کے لے گئے ہیں اس کو، اور جیل میں ہے وہ، کل پولیس والے پکڑ کر کے لے گئے اور وہ جیل میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر کے امیر بلد، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رہا ہو، شہر کا امیر رہا ہو، شہر کا وزیر رہا ہو، کوئی رہا ہو، اس کے یہاں جاتے ہیں اور دروازے پر دستک دی، بتایا گیا کہ ابو حنیفہ امام عالم شیخ علامہ دروازے پر ہے اور دستک دے رہے ہیں۔ امیر نے کہا کہ دیکھو انہیں سواری سے نہ اترنے دو، ہمارے محل میں سب لوگ پیدل آیا کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنی سواری سے لے کر کے آؤ، انہیں اپنی سواری سے لے کر کے آؤ، کہ کم سے کم ان کے سواری کے قدم ہماری زمین کے اوپر ہمارے محل کے اندر تو پڑ جائیں۔ چنانچہ سواری پر ان کو لایا گیا اور اترے، اور جا کر کے امیر کے نے ان کو بیٹھایا اچھی جگہ پر، بیٹھانے کے بعد کہتا ہے حضور آپ کی آمد کا معاملہ کیا ہے، آپ کیوں آئے ہیں، آپ کیوں تشریف لے آئے؟ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہمارا ایک پڑوسی ہے جسے آپ کے پولیس والوں نے پکڑا اور لا کر کے جیل میں کر دیا ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ امیر نے کہا آپ صرف اس کے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اس رات جتنے مجرموں کو پکڑا گیا ہے آپ کے اس آمد کی برکت کی وجہ سے میں تمام کو چھوڑ دے رہا ہوں، جاؤ چھوڑ دیا اس کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ باہر نکلے، اپنی سواری پر جا رہے ہیں اور وہ بغل سے جا رہا ہے۔ جب گھر کے قریب پہنچے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب اپنی سواری سے اترے تو بھاگ کر کے آتا ہے، امام ابو حنیفہ سے سلام کیا۔ امام صاحب نے کہا کیا ہم نے تجھے ضائع کیا ہے؟ تو کہتا اضاعونی وای فتن اضاعوا، کیا ہم نے تجھے ضائع کر دیا ہے؟ کہا جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، آپ نے پڑوس کا حق ادا کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے، اور آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں،
بہت سے گنہگار ایسے ہیں جن کے ساتھ اگر نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے تو وہ ہدایت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے مثالیں ساتھیوں ہمیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے گنہگاروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا یہ وہ معاملہ ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالی ہم سے کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا مطالبہ گنہگاروں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص، مسند احمد میں ایک حدیث ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، حضرت ابو امامہ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک جوان آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا اس کے ساتھ؟ جی بتائیں آپ، تھپڑ مارتا نا کہ یہ بدتمیزی؟ یہاں تک کہ صحابہ کرام غصہ ہوئے، اسے ڈانٹا، اسے پھٹکارا، آپ نے کہا نہیں خاموش رہو، چپ رہو، خاموش رہو۔ اس سے کہا یہاں آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ قریب آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اپنا اس کے اوپر رکھا اور کہا اتحبہ لامک، اے بیٹے یہ بتاؤ کیا تم زنا کو اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے؟ بیٹی کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ شادی ہی نہیں ہوئی تھی اس کی، اس لیے آپ نے کس کا نام لیا؟ پہلے ماں کا، اور اس کے بعد بہن کا، اس کے بعد پھوپھی کا، اس کے بعد خالہ کا، ہر ایک کے بارے میں آپ نے کہا کیا تو اپنی ماں کے ساتھ پسند کرے گا؟ کیا تو اپنے بہن کے لیے پسند کرے گا؟ کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرے گا؟ کیا تو اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ ہر بار وہ کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی لفداک، لا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، تو وہ لوگ بھی اپنے لیے نہیں پسند کریں گے تو کیسے تو اس کو پسند کرے گا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور کہا اللہم طہر قلبہ وحصن فرجہ، اے اللہ تبارک و تعالی۔ ساتھیو یہ نقطے کے اوپر غور کریں، اسے نرمی سے محبت سے سمجھایا اور پھر اس کے لیے دعا بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے، دعوت کا ایک اسلوب ہے کہ ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے دعا بھی ہم کریں، جبکہ ہم سے یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہم طہر قلبہ وحصن فرجہ، اے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے گناہوں سے، زنا کا جذبہ اس کے دل کے اندر نہ رہ جائے، وحصن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی حضرت ابو عمر بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس کا حال یہ تھا کہ ایک طرف چلا جا رہا ہے تو چلا جا رہا ہے، نہ کسی عورت کو دیکھتا نہ اس کی توجہ ہوا کرتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب ایک گنہگار جو ہے وہ ہماری رحمت کا بھی بہت بڑا محتاج ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ رحم نہیں کرتے، ساتھیوں غور سے سن لیں، اگر رحم نہیں کرتے تو بسا اوقات ہماری عاقبت برباد ہو سکتی ہے۔ اگر ہم گنہگاروں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کریں، سختی کا معاملہ کریں، جھڑکیں انہیں اپنے قریب نہ کریں، ان کو اچھی طریقے سمجھائیں نہیں، ان کے لیے دعا نہ کریں، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ رحمت میں داخل ہے، تو یہ ہماری عاقبت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کو یاد کریں جو حضرت جندب بن سے مروی ہے، اور سنن ابو داؤد میں اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی تھے، دو ساتھی تھے، دو بھائی تھے، ایک بڑا نیک تھا اور دوسرا گنہگار تھا۔ نیک اپنے بھائی کو سمجھاتا لیکن وہ اپنی غلطی سے باز نہ آتا۔ ایک دن نیک شخص نے دیکھا کہ جو گنہگار ہے وہ بہت ہی بڑے کسی گناہ، اس کے سمجھ سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس کے پاس گیا اور کہا اللہ کی قسم ہم نے تجھے کتنی بار سمجھایا لیکن تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ بجائے اس کے کہ اللہ تجھ کو ہدایت دے، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، بعد آجا اپنے اوپر کیوں ظلم کر رہا ہے، اس کے بجائے کیا کہا؟ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی وفات ہو گئی اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے حاضر کیا ہے اور دونوں کو پوچھتا ہے من ذا الذی یتعلی علی، کون ہے جو میرے اوپر قسم کھاتا ہے کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا؟ معاف کرنا تیرے اختیار میں ہے، تو میرے اوپر زور دے رہا ہے کہ میں معاف نہ کروں؟ کون ہے جو قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ جا، ہم نے فلاں کو اپنی رحمت سے بخش دیا، اس کو جنت میں داخل کیا، اور تیرے سارے اعمال کو برباد کر تجھے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو گنہگاروں کے اوپر رحم نہ کرنا، ان کے ساتھ رحمت سے نہ پیش آنا، یہ ہمارے اور آپ کے عاقبت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ ساتھیوں، بلکہ ہماری رحمت کے محتاج عام لوگ بھی، حتیٰ کہ کافر بھی ہماری رحمت کا محتاج ہے۔ ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم کافر کے اوپر بھی رحم کریں، عام لوگوں پر۔ اسی لیے کچھ حدیث کو دیکھیے جو اس سلسلے میں وارد ہے، مسند احمد میں حضرت جریر بن عبداللہ کی، کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، یہ نہیں کہا جو اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا، کیا فرمایا؟ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے۔ وہ حدیث جو مسند احمد میں ہے، وہ حدیث بیان کر کے میں آپ کے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مکہ سے پہاڑوں کو دور کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں مکہ میں چاروں طرف اس حکومت کا اللہ تعالیٰ نے بھلا کرے کہ اس نے جگہ جگہ نفق نکال کر کے راستے کو آسان کر دیا ہے، ورنہ مکہ دیکھیے، آپ بس حرم سے نکلیے، آپ دیکھیے آپ کو چڑھائی پر جانا ہے، دیکھیے ایک نفق ادھر ہے، ایک نفق ادھر ہے، سب مشاہدہ کرتے ہی نہیں کرتے۔ تو مکے کی ساری زمین ہی کیا ہے؟ پہاڑی ہی تھی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، پہاڑوں کو دور کر دے تاکہ یہ زمین مسطح برابر ہو جائے اور ہم لوگ بھی کچھ یہاں کھیتی کر سکیں۔ اور دوسرا مطالبہ یہ تھا، صفا پہاڑی کو اللہ تبارک و تعالی سونے کی بنا دے، ہے نا، تاکہ ہمارے پاس کھیتی کی زمین بھی ہو اور سونا ہمارے پاس مال بھی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جب دعا کی تو حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کا پیغام بھیجا ہے، اور اللہ تبارک فرما رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دیں گے، لیکن اس کے بعد جو کفر کرے گا اسے ہم ایسا عذاب دیں گے کہ آج تک دنیا میں ہم نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ آپ کا مطالبہ پورا ہوگا، لیکن اگر نہیں مانے، ساتھیوں یہیں سے ہمیں ایک نقطہ سمجھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کے حقوق نہ مارو، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ نہیں ایمان لے آنا، اللہ نے کیا کہا؟ اگر ایمان نہ لائے تو ان کو ہم ایسا عذاب دیں گے کہ وہ عذاب کسی اور کو نہیں دیے ہوں گے، اور اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے لیے توبہ کا اور رحمت کا دروازہ کھولے رکھیں کہ جب بھی وہ توبہ کریں گے ہم ان کی توبہ کو قبول کریں گے، جب بھی ہم سے رحم کی درخواست کریں گے ہم ان کے اوپر رحم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، اگرچہ ہلاک ہو جائیں لیکن آپ ان کو صفوار کو سونے کا بنا دیجئے۔ آپ نے کیا کہا؟ نہیں، لیکن باب التوبۃ والرحمہ، ہم ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ تو اسلام تو یہ ہے ساتھیوں کہ کافروں سے بھی کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ ہم سے رحم کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور آخری چیز، بلکہ آخر کی دو چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حیوانوں پر بھی رحمت کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم حیوانوں پر بھی رحم کریں۔ بلکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب الصحیحہ کی پہلی جلد کے اندر دیکھ لیں کہ علامہ البانی نے حیوانوں پر رحمت سے متعلق کتنی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ لیکن اب آپ کہیں گے حیوانوں کے ساتھ رحم کا معنی کیا ہے؟ ساتھیوں دیکھیے، حیوانوں کے ساتھ رحمت کا معنی یہ ہے کہ بلا وجہ انہیں نہ مارے اور نہ قتل کرے۔ سنن نسائی میں ہے کہ قیامت جو شخص ایک گوریا جانتے ہیں نا،
چھوٹی چڑیا جو ہوا کرتی ہے سب سے چھوٹی ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے، ہمارے خیال سے ایک لقمہ بھی وہ نہیں ہوگی۔ جو شخص کسی عصفور اور گوریا کو بلا وجہ قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت دن اس سے متعلق پوچھے گا اس سے۔ اسی لیے ساتھیوں ہم ہمیشہ کہتے ہیں اسلام میں شکار کرنا جائز ہے لیکن شکار کھیلنا جائز نہیں ہے۔ جانور کھیل کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو آپ ضرورت نہیں ہو بلا وجہ جائیں اور چلو کسی کو دے دیں گے کھا لے گا، نہیں، شکار کرنا ہے لیکن شکار کھیلنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آپ جانوروں کو آپ کھلونا بنا لے، چلو بس وقت گزاری کے لیے چلتے ہیں، اپنا وقت گزاری کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے جانوروں کو بلا وجہ نہ مارے نہ انہیں قتل کرے، اور ان کے پاس جس کام کی طاقت نہ ہو وہ کام اسے نہ لے۔ اور یہی نہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ بیل پر آپ سواری نہ کریں اس لیے کہ وہ سواری کے لیے، گھوڑے کو آپ ہل میں نہ ڈالیں اس لیے کہ وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کو حدیث آپ لوگوں کو یاد ہوگی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایک بار ایک بیل پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا۔ کس پر سوار تھا؟ بیل پر سوار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیل کو گویائی دی، اس نے اپنا سر ایسے پیچھے کر کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے کھیت میں کام کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو جو جانور جس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے اس کو اس کام پر نہ لگایا جائے، اور ان کے کھانے اور ان کے پانی کا خاص اہتمام کیا جائے، کھانے اور پانی کا خاص اہتمام کیا جائے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے کام کے بعد انہیں آرام دیا جائے، انہیں آرام دیا جائے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جانور ہیں، یہ گونگے ہیں، یعنی تم ان کی آواز نہیں سمجھتے ہو، اللہ نے تمہیں ان کے تابع کیا ہے، لہذا سواری کرنا ہے تو ان کو صحیح سلامت رکھو، اور اگر صحیح سواری نہیں کرنا ہے تو نہیں ان کو بھوکے رکھو، نہیں، اس وقت بھی ان کے چارے وغیرہ کا اہتمام کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوهَا كَرَاسِي، انہیں کرسی نہ بناؤ، یعنی سفر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ کھڑا کر دیا ہے اور اپنے ساتھ اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہو۔ وَلَا تَجْعَلُوهَا كَرَاسِي، انہیں کرسی نہ بناؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اور آپ سے کس چیز کا مطالبہ ہے؟ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا۔ اس سلسلے میں ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حدیثیں ابھی میرے ذہن میں ہے کہ اگر ایک ایک حدیث بیان کرتا رہوں تو پورا وقت بلکہ اثر ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام جانوروں پر رحم کرنے کا کتنا اہتمام کرتا ہے۔ اور اس حدیث کو نہ بھولیں کہ ایک عورت صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بلی کی وجہ سے کیوں جہنم میں جاتی ہے؟ اس لیے اس کو باندھے رکھا، نہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا کہ زندہ رہے، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ اپنی روزی تلاش کرے، اسی طریقے سے مر گئی۔ اور ایک رنڈی زنا کا پیشہ کرنے والی عورت ایک کتے کی وجہ سے جنت میں جاتی ہے نا، ایک کتے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کتے کے اوپر رحم کیا تھا، اس کتے پر رحم کیا تھا۔ وہ جا رہی تھی راستے میں، دیکھا ایک کنواں ہے، ایک چشمہ ہے، اور وہی بغل میں ایک کتا جہاں پر گیلی مٹی ہے اس مٹی کو پیاس کی وجہ سے چاٹ رہا، اسے پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے۔ واپس آئی پھر کنویں کے اوپر، دیکھا کوئی برتن نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ چلو کیا کروں کوئی برتن نہیں ہے، نہیں، اس نے اپنے چرمی موزے کو نکالا، یہ نہیں کہا کہ ارے سردی کا موسم ہے، اس لیے کہ چرمی موزہ کب پہنتے ہیں انسان؟ سردی میں نا، سردی کا موسم ہے، بھیگ جائے گا، مجھے سردی لگ جائے گی، میں کیا کروں گی، نہیں، چرمی موزے کو نکالا، رسی ڈھونڈا، رسی نہیں مل رہی تھی، کیا کیا اس نے؟ اپنا دوپٹہ لیا اور دوپٹے کو باندھ کر کے اس سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی اس عمل کی قدر کی اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈال دیا۔ تو ہم کے اور آپ سے حیوانوں
پر رحم کرنے کا مطالبہ ہے۔ اس لیے ایک صحابی جیسے کہ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، قرہ ابن ایاس المزنی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کسی بکری کو ذبح کرنے جاتا ہوں تو مجھے بڑا رحم آتا ہے اس کے اوپر بڑا رحم آتا ہے، تو میں اس کو آرام دینے کے لیے جلدی جلدی اس کا گلا کاٹ دیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ الشاۃ ان رحمتها رحمک اللہ، اگر اس بکری کے اوپر تم رحم کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر بھی رحم کرے گا۔ اور آخری چیز ساتھیو، ہم سے رحمت کا مطالبہ صرف جاندار ہی سے نہیں بلکہ بے جان پر بھی ہم رحم کریں، اس کا بھی مطالبہ ہم سے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممبر نہیں بنا تھا نا آپ کی مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایک تنا تھا کھجور کا، کھمبا، اسی پر کھڑے ہو کر کے، ستون تھا ہے نا کھجور کے تنے کا، اسی پہ کھڑے ہو کے آپ اسی پر ٹیک لگا کر کے آپ کیا کرتے تھے؟ خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو آپ اس پر ممبر پر بیٹھے، اور وہ راوی کیا کہتے ہیں کہ اس سے ہم ویسے رونے کی آواز سنے جیسے کہ بچہ روتا ہے۔ تو آپ نے کیا کام کیا؟ نیچے اترے، اس کو اپنے سے رحم کرتے ہوئے اس کو چمٹا لیا ہے۔ تو ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہاں ہم رحم کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے، لیکن رحمت کے جو مجال ہیں ان کو جو ہے اپنانا یہ بڑا مشکل ہے اگرچہ مشکل، لیکن جانتے ہیں کتنا بڑا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے سایہ اس شخص پر کر لیتا ہے جو شخص اپنی صفت کو رحمت بنا لے کے رحم کرے گا لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر رحمت کی صفت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ہر اس شخص پر جو رحمت کا مستحق ہے اسے رحم کرنے کی، اس پر رحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔